سامعین، روزے کی اہمیت اتنی اعلیٰ اور اتنی لاجواب ہے کہ اگر اس کے بارے میں ہم دھیان دیں گے تو اپنے آپ میں بڑا خوش نصیب سمجھیں گے، بہت اعلیٰ سمجھیں گے، کیونکہ روزے کی اہمیت اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیز پر ہے، جس 5 چیزوں میں روزہ بھی آتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روزے کے درجات اتنے بلند کیے ہیں کہ ہر عبادت کا صلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دے دے گا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود روزہ رکھنے والے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اور اس کو انعام و اکرام سے نوازے گا۔ یہ روزے کی اہمیت ہے۔ تو روزے کی اہمیت ہمیں سمجھنی ہے اور بڑھانی ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان میں ایک ایمان کی تازگی پیدا کرتا ہے، ایک تقوی کی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ روزہ ایک ایسا حسین عبادت ہے کہ جس کے بارے میں جتنا بھی کچھ کہا جائے کم ہے۔ روزے دار کو چاہیے جو روزہ رکھ رہا ہے وہ اپنے روزے کی حفاظت کرے، اور روزے کی حفاظت اس طرح ہوتی ہے کہ اپنے خیالات کو پاک رکھے، اپنی نظر کو پاک رکھے، اپنے ایمان کو پاک اور صاف رکھے، تب یہ آپ کا روزہ ہوتا ہے۔ سامعین، اور روزے کی فضیلت یہ ہے، روزے کی عظمت یہ ہے کہ جب روزدار افطار کے وقت دسترخوان لگا کر طرح طرح کی نعمتیں رکھ کر اور بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ روزدار جو کہ افطار کے وقت موجود ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ فرشتوں سے معلوم کرتا ہے، فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ جتنے بھی روزدار ہیں ان کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت رکھی ہوئی ہے، ایک سے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، آخر یہ استعمال کیوں نہیں کرتے، یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ سامعین، ویسے تو اللہ رب العزت تمام حالات سے وابستگی رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے روزے دار کے لیے۔ تو اللہ فرشتوں سے معلوم کرتا ہے کہ یہ کھانا پینا کیوں نہیں کھاتے، ان کے پاس طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو استعمال میں کیوں نہیں لاتے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ان لوگوں کو تیرے حکموں کا انتظار ہے، جب تک یہ تیرا حکم نہیں سن لیں گے تب تک یہ کھانا پینا نہیں کھائیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس بات سے بہت راضی ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی بخشش کی، سب کی بے حساب مغفرت کی۔ تو روزہ یہ عظمت دلاتا ہے۔ روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی وضاحت فرمائی، بہت فرمایا کہ یہ روزہ ایک ایسی عظمت والی چیز ہے، ایسی مقدس چیز ہے کہ حکمت کہتی ہے، سائنس کہتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر بہت زہریلے کیٹانو ہوتے ہیں، لیکن سال میں ایک مرتبہ بھوکا پیاسا رہنے سے، یہ اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے، اور بھوکا پیاسا رہنے سے وہ زہریلے کیٹانو انسان کی جسم سے ختم ہو جاتے ہیں جو کہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو سال میں ایک مہینہ یہ ایک ایسا آتا ہے کہ ہر ایمان والا اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے اور روزے کی قدر کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ روزے کے ساتھ ساتھ نماز کا پڑھنا، ہمیشہ نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ روزے ایک مہینے کے لیے اللہ نے عطا فرمائے، اس کو رکھنا ہر ایک روزے دار کا، ہر ایک ایمان والے کا فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اور اپنی نیت کو صاف رکھے۔ اگر اس نے اپنی نیت میں تبدیلی کی تو وہ روزہ نہیں کہلائے گا بلکہ ایک فاقہ کہلائے گا۔ تو اس فاقے کو نہ کریے، بلکہ روزے کی عظمت کو بڑھائیے، روزے کی ایک روحانیت کو بڑھائیے، اور وہ اسی طرح بڑھتا ہے کہ اپنی ہر چیز کو پاک اور صاف رکھیے، اور اللہ کے حضور 5 وقتہ نماز پڑھیے، سحری کریے، تراویح پڑھیے، اس سے آپ کا روزہ مکمل ہوگا۔ اور سامعین، روزدار کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے، تب اس کا روزہ اپنی منزل تک پہنچے گا۔ دوستو، سامعین، نمازیں ہمیں 5 گانا پڑھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے، فجر کی نماز کے پہلے سحری کرنا ہے،
روزے کی جو فضیلت ہے وہ سحری میں آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سحری کے وقت اٹھ کر چاہے ایک لقمہ ہی کھاؤ، وہ ضروری ہے تمہارے لیے۔ تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے، ہمارے لیے روزہ ضروری، سحری ضروری، نماز ضروری، تراویح ضروری، قرآن کی تلاوت ضروری۔ تو جو ایمان والا یہ کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ممبر پر اپنا قدم مبارک رکھا، پہلی سیڑھی پر فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر فرمایا آمین۔ صحابہ جب کوئی نیا عمل دیکھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج 3 مرتبہ آمین کہا سیڑھی چڑھتے وقت، ممبر کی سیڑھی پر جب آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، اس کی کیا وجہ تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں پہلی سیڑھی چڑھا تو جبریل السلام آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ ہے 30 روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کرائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبریل السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ ہوں یا دونوں میں سے ایک ہو، ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرائے۔ سرکار نے فرمایا اس لیے میں نے کہا آمین۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر سیڑھی چڑھے تو جبریل السلام آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہ پڑے۔ تو یہ تینوں چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے اور ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، ماں باپ کو اچھی نظر سے دیکھنا ہے، تب ہمارا روزہ، نماز، زکوٰۃ وغیرہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ روزہ ایک تقویٰ ہے، اور تقویٰ اس منزل پہ لے جاتا ہے کہ جو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ روزہ جو رکھا ہے یہ انسان کی، ایمان والی کی صحت کے لیے رکھا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جسم کے اندر جو کیٹانو پیدا ہوتے ہیں زہریلے، ان کو 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کی، روزہ رکھنے والے کی حفاظت کرتا ہے اور وہ کیٹانو ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو اس سے انسان کے جسم میں کوئی تکلیف پیدا نہیں ہوتی، کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا، یہ روزے کی اہمیت ہے، اور روزے کی اہمیت کو برقرار رکھنا ہمارا کام ہے۔ چونکہ رمضان کے مہینے میں انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہ روزہ رکھ کر تقوی کی طرف پہنچ جاتا ہے، جھوٹ سے باز آتا ہے اور کسی کو بری نظر دیکھنے سے باز آتا ہے، کسی کی برائی کرنے سے باز آتا ہے، کسی کی غیبت برائی کرنے سے باز آتا ہے۔ لیکن رمضان جیسا ماحول اگر ہمیشہ وہ اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بات کی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہ آئے، بلکہ اللہ کی بالخصوص اس پر رحمت نازل ہو۔ دوستو، بزرگوں، سامعین، آپ سے یہی کہنا ہے کہ اس پروگرام کو جیسا آپ سن رہے ہیں اس کو عمل میں لانا آپ کا اور میرا دونوں کا کام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ رمضان جیسا ماحول بنائیں اور اللہ کی عبادت کریں، کسی کو ستائیں نہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اگر آپ کے برابر کوئی غیر مذہب کا بھی رہ رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ اچھے سلوک کریے۔ یہ اس طرح آپ کا روزہ ہوگا۔ اور روزے کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں ہی ہمیں اس چیز کو نہیں کرنا ہے، بلکہ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے، ہماری زندگی لوگوں تک پہنچ جائے، کام آ جائے، ہمیں اس چیز پر دھیان دینا ہے۔ صرف رمضان کے مہینے میں ہی پابندی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ایک انسان کو، ایمان والے کو یہ چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو عمل میں لائے اور اللہ کے قہر و غضب سے ڈرے اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے، کسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ یہی روزے کا، نماز کا، قرآن کا مقصد ہے۔ اگر ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے بعد اگر کسی پڑوسی کو ستا رہا ہے تو دوستو، بزرگوں، سامعین، وہ نماز نہیں مانی جائے گی۔ اگر ایک مسلمان روزہ رکھ رہا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بول رہا ہے، پڑوسی کو ستا رہا ہے، کسی کا دل دکھا رہا ہے، ناجائز پیسہ کما رہا ہے، تو دوستو، سامعین، وہ روزہ نہیں رہے گا۔ ان چیز سے ہمیں رمضان
رمضان کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ہماری زندگی کو اس چیز میں ڈھالنا ہے کہ اللہ نے جتنی بھی ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اس سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں. یہی ہماری سب سے بڑی عبادت ہے. اگر ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ کسی کی دل آزاری کر رہا ہے، کسی کے ساتھ غلط سلوک کر رہا ہے، تو وہ نماز نہیں مانی جائے گی. اس کی نماز اور روزہ جب مکمل ہوگا کہ جب کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، بھلے ہی وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، لیکن انسانیت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قبولیت کرانی ہے تو لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو. یہی اللہ کو عمل پسند ہے. تب ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اور اگر ہم نے صرف روزہ رکھ کر جھوٹ بولا، فریب دیا، کسی کو دھوکہ دیا، نماز پڑھ کے کسی کے دل کو دکھایا، تو سامعین وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی جب تک کہ ہم کسی کو راضی نہیں رکھیں گے. سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہی کرنا ہے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ کو راضی رکھنا ہے، ہمارے رشتہ داروں کو راضی رکھنا ہے، ہمارے پڑوسیوں کو راضی رکھنا ہے. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مذہب کا بھی رہ رہا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اس کے پیٹ کو ٹٹولو. اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو کوئی اہمیت والی بات نہیں ہے، آپ کا پڑوسی کس عالم میں ہے. یہی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں درس دیا ہے. اور روزے کی اہمیت یہی ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیجئے تاکہ یہ روزے کی اہمیت مکمل ہو جائے، کامیاب ہو جائے. تو ہمیں سب کو اس بات پر سننے سے بھی زیادہ ہمیں عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اس بات کو داخل کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے پروردگار عالم، ہماری زندگی جتنی بھی تو نے عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں. اللہ جس ملک میں ہمارے ہندوستان میں موجود ہیں، پروردگار ہمارے ہندوستان میں پروردگار امن و امان قائم فرما. اس روزے کی برکت سے، رمضان کی فضیلت کی برکت سے، یا اللہ ہندوستان کی جتنے بھی جس دھرم کے لوگ ہیں ہم سب کو ایک اور نیک بنا. ہماری دعاؤں میں روزے کے وقت یہی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ روزے کے وقت جب روزے دار افطار کے وقت بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ جو روزدار اپنے کھانے پینے کے لیے سامان رکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے. اور بندہ روزہ رکھنے والا جو بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا مانگنی ہے کہ اے پروردگار عالم، ہم اس لائق نہیں تھے، تو نے روزہ رکھنے کی ہمت طاقت عطا فرمائی. بھوکا پیاسا ہم نہیں رہ سکتے تھے لیکن تو نے ہمیں اس توفیق بخشی. اللہ تو ہمارے اس عمل کو تیری بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں عمل کی توفیق دے.